لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت بالخلق وختم بي النبيون رواه الإمام الأمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت دوستو، آج 18 اکتوبر 2021 جو 19 اکتوبر 2021 میں بدل چکی ہے، یہاں زندہ دلانے لاہور کے ساتھ میں مخاطب ہوں حضرت مولانا قاری علی الدین شاکر دامت برکاتہ کی دعوت خلوص پر ان کی اس یہاں تاریخی مسجد جامع مسجد احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اجرا میں میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عنوان ہے کہ شان مصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اس عنوان پر رکھوں گا۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ آپ کھچا کھچ بھرے ہوئے مجمع میں بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں، بالائی منازل کے حضرات کی طرف خاموشی کا مظاہرہ کریں تو میں کچھ کہہ پاؤں۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کی شان وہ شان نہیں ہے جیسے دنیا میں لوگوں کی شانیں ہوتی ہیں۔ شان کا مطلب ہے عزت، شان کا مطلب ہے احترام، شان کا مطلب ہے مقام، شان کا مطلب ہے ویلیو، شان کا مطلب ہے حیثیت۔ لوگوں میں جتنی ویلیو، حیثیت، تعارف، پہچان، اکرام، احترام ہوتا ہے، وہ اس وقت ہے جب وہ بندہ دنیا میں آ جائے۔ مثلا کسی کا بیٹا پیدا ہو یا کسی کی بیٹی پیدا ہو، وہ صاحب اولاد بنے تو اس اولاد کے والد کو بندہ مبارکباد اس کے بیٹے کی پیدائش کی دیتا ہے۔ بھئی آپ کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو اس کی شان ظاہر ہوگی تو لوگ اس کے چرچے کریں گے، لوگ اس کا ذکر کریں گے، لوگ اس کی باتیں کریں گے اور اس کے تذکرے عام ہو جائیں گے۔ یہ عام لوگوں کی شان ہے۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر صرف پیغمبر نہیں ہے، امام الانبیاء ہیں، اور آپ کو خوبی واقف ہے دن میں 5 اوقات جماعت کی نماز کے مظاہرے میں امام کا مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ امام وہ ہے جس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الرسل ہیں، پتہ چلا رسولوں میں رسول پاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، حضور پاک کے آگے بھی کوئی نہیں۔ جب رسول اللہ کی شان یہ ہے، حضور کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور پاک کے نہ آگے کوئی ہے نہ برابر کوئی ہے، تو پھر رسول اللہ کی شان وہ نہ ہوئی جو دنیا میں لوگوں کی شانیں ہیں، پھر مقام وہ نہ ہوا جو دنیا میں لوگوں کے مقامات ہیں، پھر درجہ وہ نہ ہوا جو دنیا میں لوگوں کے درجات و رتبات ہیں۔ حضور پاک کا مقام یہ ہے، ابھی حضور پاک دنیا میں نہیں آئے، حضور پاک کا مرتبہ یہ ہے ابھی رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے کائنات حضور سے واقف ہو گئی۔ آنے سے پہلے رسول اللہ کے ڈنکے بن چکے ہیں، آنے سے پہلے رسول اللہ کے تذکرے ہو چکے ہیں، آنے سے پہلے حضور پاک کا تعارف ہو چکا ہے۔ میں اس پر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
ابو الانسانیت جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام جب اس دھرتی پر تشریف لائے اور جنت میں ان سے بھول واقع ہوئی، اپنی نسیان اور بھول کی معافی انہوں نے اللہ سے جس الفاظ میں مانگی ہے، اس بھول کی معافی میں یہ لفظ ہے: اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ مولا مجھے حضور کریم علیہ التحیت و تسلیم کے واسطے حضور پاک کے وسیلے سے میری بھول کو معاف فرما دے۔ میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر کی شان تو اس وقت سے شروع ہے، ابھی کائنات کی ابتدا نہیں ہوئی، حضرت آدم حضور پاک کا وسیلہ پیش کر رہا ہے۔ اور اس پر ایک لگے ہاتھوں بات کرتا جاؤ، جب بندہ کسی سے بات کرے اور جواب نہ آئے، انسان کی امید کمزور پڑ جاتی ہے، اور اگر جواب آئے امید قوی رہتی ہے۔ اسرائیلی روایات میں ہے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے اپنی بھول کی معافی مانگتے رہے، جواب نہ آیا۔ جب حضور پاک کا ذکر کیا، اللہ کا جواب آیا۔ کیا فرمایا؟ حضرت آدم نے حضور کا وسیلہ دیا۔ رب العزت نے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، ابھی تمہیں انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، اے آدم ان کا تعارف کیسے رکھتے ہو؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، میرے مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک عبارت کو پڑھ لیا، وہ عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول فظننت انہ احب الخلق الیک۔ میں اس بات کو یاد کر کے سمجھ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام نامی اور اس میں گرامی کے ساتھ ہے وہ عام نہیں، نام مخلوق ہے۔ میرے اللہ سألتک بحق ہی، میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میرے اللہ میں اس کا واسطہ دے کر آپ سے اپنے بھول کی معافی چاہ رہا ہوں۔ اے اللہ میری بھول کی معافی مجھے عطا فرما دے۔ رب کریم نے فرمایا اے آدم غفرت لک، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ولولا محمد لما خلقتک۔ یاد رکھنا اگر حضور پاک کا آنا اس دنیا میں مطلوب نہ ہوتا، اگر حضور پاک کا آنا اس دھرتی پہ مقصود نہ ہوتا، اگر میرے پاک پیغمبر وجہ مقصد تخلیق کائنات نہ ہوتے، میں تمہیں بھی پیدا نہیں۔ میرے دوستو، میں شان کی بات کر رہا تھا، شان مصطفیٰ کانفرنس میں اس بات کو یقینی سمجھ لیجئے، اپنے کان کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کے اپنے دل تک اس میسج کو بٹھا لیجئے۔ لوگوں کی شانیں آنے کے بعد ہوتی ہیں، لوگوں کی شانیں آ جانے کے بعد ہوتی ہیں، لیکن میری پاک پیغمبر کی شان وہ ہے جو آنے سے پہلے دنیا میں۔ میرے دوستو، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، بھول ہو جائے اور بات ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اسے گناہ نہیں کہتے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ حضرت آدم سے بھول ہوئی تھی، ان کا ارادہ اس بھول کے کرنے کا نہیں تھا، بس تقدیر میں کاتب تقدیر میں لکھ چھوڑا تھا۔ حضرت آدم سے بھول ہوئی، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے انبیاء کرام نعوذ باللہ گناہگار ہوتے ہیں، جی نہیں، انبیاء گناہ کے معالج ہوتے ہیں، انبیاء گناہ کے حکیم ہوتے ہیں، انبیاء گناہ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جو بندہ جس چیز کا معالج ہو، جو آدمی جس چیز کا ڈاکٹر ہو، جو شخص جس چیز کا حکیم اور طبیب ہو، اس مرض میں حکیم اور ڈاکٹر اور طبیب و معالج کا مبتلا ہونا اس کا عیب ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر وہ ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ان کو ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے، اسی لیے انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستو،
حلال و سنت کا نظریہ ہے۔ نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں کرتا، بلکہ نبی اللہ سے علم و عمل لے کر امت کو علم و عمل دیتا ہے، ایمان و عقائد اللہ سے لے کر امت کو ایمان و عقائد سکھاتا ہے۔ یہ نبی کی ڈیوٹی ہے۔ تو وہ کسی سے پڑھتا، کسی مدرسے کو جائن نہیں کرتا، اسکول میں نہیں جاتا، کالج میں نہیں جاتا، یونیورسٹی میں نہیں جاتا، انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتا۔ نبی کا ٹویٹر اور ٹیچر و مدرس و معلم و استاد کوئی نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا اللہ کا شاگرد ہے۔ نبی اللہ سے سیکھتا ہے، اللہ سے پڑھتا ہے۔ اور دلیلیں چھوڑو، اس حدیث پاک کو ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم فرماتے ہیں لما خلقتنی بیدک، ابھی پیدا ہو رہا تھا، روح میرے اندر داخل ہو رہی تھی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت ولا قواکب العرش مکتوبہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا۔ لاہور کے غیرت مند مسلمانوں، ابھی حضرت آدم کسی سے پڑھنے نہیں گئے، حضرت آدم نے کسی استاذ نہیں بنایا، حضرت آدم کو کسی نے وزٹ کرا کے پڑھنے پڑھانے پہ، تعلیم و تعلم پہ ابھی بریفنگ نہیں دی، بلکہ ابھی پیدائش ہوئی ہے، ابھی روح حضرت آدم کے جسم اقدس میں داخل ہوئی ہے، انہوں نے سر اٹھایا ہے، عرش پہ لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ لیا ہے، پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہو گیا۔ وہ رب العزت سے ڈائریکٹ پڑھ کے سیکھ لیتا ہے۔ شان مصطفیٰ پر میں ایک بات اور کرتا ہوں میرے دوستو، اگر کوئی یوں کہہ دے آپ پیغمبر کی شان بیان کرتے ہیں، ہمیں دکھاؤ پچھلے انبیاء کی شانیں بڑی ذکر ہیں، قرآن کریم نے بھی ان شانوں کا ذکر کیا ہے، حدیث پاک میں بھی وہ شانیں موجود ہیں۔ وہ کوئی پچھلے انبیاء کی شان و مقام و مرتبہ، حیثیت و رتبہ و ویلیو اٹھا کر کہتے تم اپنے نبی میں دکھاؤ، تو ہم کیسے دکھائیں گے؟ آپ توجہ رکھنا، میں ایک دو مثالیں پیش کر رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ سب کی ہے؟ توجہ رکھنا۔ مثلاً کوئی یوں کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دورہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ کلثم پہ آئے ہیں، لاسا مارا ہے، ان کے ڈنڈا لگنے کی وجہ سے دریا کو ٹکڑوں میں بدلا ہے۔ آؤ مسلمانوں، اپنے نبی کی یہ شان دکھا دو۔ کیا تمہارے نبی پاک کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہے کہ دریا سامنے ہو، حضور پاک کی ڈنڈا مارے، حضور پاک کے عصا سے وہ دریا کو ٹکڑوں میں بدل جائے، پیش کر سکتے ہو؟ ہم نے کہا، بلکہ میں اپنی بات نہیں اپنے اکابر کی بات نقل کر رہا ہوں۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے، مجھ سے گفتگو میں ایک کرسچن نے اس طرح پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ ہم نے جو چیز پیش کرنی ہے تو بھول جائے گا، اصابات نہ کہتے کسے ہے تو بھول جائے گا، بحیرہ کلثم سے گزرنا کہتے کسے ہے تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، دریاؤں کو خشک کیا کیسے جاتا؟ کہنے لگے پیش کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا بہت اچھا، آؤ ذرا حضور پاک علیہ السلام کی ایک مجلس کا وزٹ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا چوک ہے، مکہ کی چوک میں ابو جہل اینڈ کمپنی پیغمبر کائنات کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ ہپنوٹائزر ہیں اور آپ ایسے علوم کرتے ہیں لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے۔ ہم بڑے بڑے جادوگروں کے پاس گئے ہیں، بڑے بڑے ساحروں کے پاس گئے ہیں، ہم نے ان سے جا کے پوچھا اپنے علم کی معلومات بتاؤ، اپنے جادو کا حدود اربع بتاؤ، تمہاری جادو کی طاقت، تمہارے جادو کی پاور، تمہارے جادو میں بس، تمہارے جادو میں طاقت کتنی ہے، بتاؤ کہاں تک چلتا ہے۔ ہمیں جادوگروں نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ کوئی جادوگر ہو، کوئی ہپنوٹائزر ہو، وہ جادو پیش کرے تو زمین کے اوپر، پانی کے اوپر، یعنی علی وجہ الارض، اس زمین پر اس کا جادو چلتا ہے۔ اس زمین سے اوپر جاؤ، آسمان پہ طاقتور مخلوق رہتی ہے، اس جادوگر
کمپیوٹر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا. اے محمد ہمیں دکھا دو, اگر کوئی آپ اللہ کے نبی ہو, کوئی آسمان کا کرشمہ دکھا دو, آسمان کا معجزہ دکھا دو. میرے دوستو, رسول پاک نے اللہ سے مانگا اور اپنے ہاتھ مبارک کو یوں کھڑا کیا اور آسمان پہ 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا تھا. وہ اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا, اپنی چاندنی کو تقسیم کر رہا تھا. اللہ کے رسول نے اللہ کا نام لیا اور نام لے کے چاند کے اوپر یہ انگلی رکھی. قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, پیغمبر کی انگلی اٹھی تھی, چاند دو ٹکڑوں میں بدل. ہم نے کہا سنو, 3 باتیں ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا مارا تھا, حضرت موسیٰ زمین پر تھے. نمبر 2 وہ دریا زمین پر تھا. نمبر 3 وہ ڈنڈا جا کر دریا کو ٹچ بھی ہوا, دریا کو لگا تھا. یہاں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس سے بڑھ کے ہے. وہ کیسے؟ میرے پاک پیغمبر زمین پر ہیں. لاہور کے دوستو, چاند زمین پر نہیں ہے, چاند آسمان پر ہے, حضور زمین پر ہے. بعد المشرقین سے بڑھ کے بڑا اسپیس ہے, فاصلہ ہے, مسافت ہے, گنجائش ہے, دوری ہے. حضور زمین پہ ہے, چاند آسمان پہ ہے, اور حضور پاک علیہ السلام کی انگلی چاند کو ٹچ نہیں ہوئی, چاند کو لگی نہیں ہے, 2 ٹکڑوں میں بدلا ہے. ہم نے کہا سنو, اگر دریا زمین پر ہو, نبی بھی زمین پر ہو, ڈنڈا جا کر دریا کو لگے, دریا 2 ٹکڑوں میں بدل جائے, اس نبی کی شان مسلم ہے, سر آنکھوں پہ ہے, الراس والعین ہے, تسلیم شدہ ہے. اگر وہ نبی ہے تو یہ امام الانبیاء ہے, یہ ان سے بڑھ کر معجزہ رکھتے ہیں. اگر وہ نبی ہیں تو یہ ان سے بڑھ کے نبی ہیں. حضرت قانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, مجھ سے ایک سوال مزید ہوا. بھئی ہم نے دیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیاں عورتیں تھی. جب وہ سہیلیوں نے بادشاہ کی بیوی زلیخا کو تانا دیا, اور زلیخا ایک غلام پہ دلہار بیٹھی, اور زلیخا عشق کرنا تھا کسی پرنس سے کرتی, شہزادے سے کرتی, بڑے رتبے, بڑے عہدے, بڑے درجے, بڑی حیثیت والے سے کرتی. ہم نے تو سنا ہے وہ تیرے ہاتھوں کا غلام ہے, تو اس کو دل دے بیٹھی, اور تو بڑی عجیب نکلی, دل پھینک نکلی, اور تیری سلیکشن کا انداز یہ ہے, تیرا معاملہ اس طرح کے تانے زنے کیے. تو پھر زلیخا کو غیرت آئی, نسوانی غیرت پکڑ کے زلیخا نے پارٹی سیلیبریٹ کی اور اپنے نوکروں کو کہا یوسف علیہ السلام کو زندان کے اندر سے, جیل خانے سے نکال کے باہر لانا, عین اس وقت لانا جب یہ میرے پورے کے پورے گیسٹ بیٹھے ہوں, میں چیف گیسٹ بن کے ان کے درمیان میں بیٹھی ہوں, اور ان کے ہاتھوں میں پھل دے چکی ہوں, اور چھری سے یہ کاٹنے لگے. اس وقت یوسف کو نکالنا تاکہ یہ دیکھے. تعمیل ارشاد ہوئی, حضرت یوسف کو اسی وقت نکالا گیا. لاہور کے دوستو, عورتوں کے بائیں ہاتھ میں پھل ہے, عورتوں کے دائیں ہاتھ میں چھری ہے, انہوں نے چھری اوپر رکھی ہے. سورت نمبر 12 سورت یوسف, اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. رب کریم نے فرمایا ان عورتوں نے ایک ٹکٹکی میں نظر فجا, اچانک نظر تو دیکھی تھی, اور شور کیوں پڑا, غلغلہ کیوں اٹھا, شور و شرابہ کیوں ہے؟ جب کسی بندے پر ان کی نظر ٹکی تو وہ حضرت یوسف تھے. حضرت یوسف کو دیکھا, وقت تانا ہی دیو ہن, ان کو پتہ نہ چلا یہ چھری پتھر پہ, یہ چھری پھل پہ چل رہی, یہ چھری انگلی پہ چل رہی, یہ پھل کاٹ رہی ہے, یہ میرے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہے. دیدار حسن کی چاشنی نے, محبت کے دیدار کے شربت نے انہیں یوں ویزا کر دیا, انہیں پتہ نہ چلا. مدہوشی میں پھل کٹا, پھل سے چھری نکلی, ہاتھوں پہ پہنچی, ہاتھ کٹے, انگلیاں کٹے. وقت تانا ہی دیو ہن,
انگلیاں کاٹی، خون کے فوارے نکلے، اس کے دامن کو خون آلودہ کیا تو یوں چوک گئی، اوے کیا ہوا؟ اس وقت ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ رہا تو زلیخا نے کہا اب زبان سے کیا جواب دوں، اپنا حشر دیکھ لیا، میں نے اس پہ دل پھینکا تھا، آپ نے غلامی کے تانے دیے، میں نے اس سے محبت کی تھی، تم نے غلام سے عشق کا تانا دیا، اب بتاؤ تمہارے پاس کوئی جواب بچا ہے؟ ہکا بکا رہ گئی، جواب نہ دے پائی۔ حضرت اکاٹی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوال ہوا بتاؤ اپنے پاک پیغمبر کے بارے میں مسلمانوں، بڑی شان، بڑا مرتبہ، بڑا درجہ، بڑی حیثیت، بڑی ویلیو اپنے نبی کی بتاتے ہو، بتاؤ کیا محمد کریم کو دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا؟ آپ کو حیثیت کا علم ہو کہ علماء دیوبند نے دین کا دفاع کیا کیسے؟ آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ کے گھرانے سے حضرت اکاٹی رحمہ اللہ یہاں پر دلیل لائے ہیں، فرماتے ہوئے لوگوں یہ بات حضور پاک کے دور سے پہلے ہے، اس کے بعد رسول اللہ آئے ہیں، حضور پاک کے حسن کی چاشنی، محبت کی شربت کا دیدار اس سے کہیں گنا بڑھ کے ہے، لیکن میں اس محبت کے سمندر میں غوطہ لگا کر ایک چیز پیش کر رہا ہوں۔ اماں جان ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، پیغمبر کی رفیقہ، پیغمبر کی حرم، پیغمبر کے بستر کی عزت، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا سورۃ یوسف پڑھی؟ کہا پڑھی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، کہا وہاں ہے؟ حضور پاک سے پہلے حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا دی تھی، تمہیں اپنے پاک پیغمبر شوہر نامدار آقا نامدار کے بارے میں اس پر کیا کمنٹس پیش کریں گے؟ تو اماں عائشہ نے 4 جملے کہہ کر جو جواب دیا ہے، قیامت تک اٹھنے والی ہر معترض کی زبان کو دم کر کے رکھ دیا ہے۔ اماں جان فرماتی ہے فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ مَا بَصَرُوا فِي سُومِ يُوسُفَ مِنْ أَحَدٍ لَبَّانٍ زُلَيْخَةَ لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَأَثَرْنَ بِالْخَطِّ قُلُوبَهُنَّ عَلَى الْيَدِ۔ انہوں نے کنعان کے کنویں سے ایک لشکریوں نے حضرت یوسف کو اٹھایا، مصر کے بازار میں جا کر بولی لگائی تھی، مصر کی منڈی میں جا کر برائے فروخت کر کے وہاں پیش کیا تھا، لوگوں نے پیسے لگائے تھے، اگر انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا اپنے مال و دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیے، حضرت یوسف پہ پیسے لگائے۔ ہاں ہاں مصر کے بازار والوں تم نے حضرت یوسف کو دیکھا، مال خرچ کیا، اے کاش تم محمد کریم کے رخسار کو دیکھ لیتے، اے کاش رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے، اس حسن کو دیکھتے جس حسن کے لیے دنیا نے کہا ہے ہم نے حسین تو بڑے دیکھے ہیں، یہ حسینوں میں احسن ہے، جمیل تو بڑے دیکھے ہیں، یہ جمیلوں میں اجمل ہے۔ ہاں ہاں اس حسین چہرے کو اگر تم دیکھتی جس کے لیے حسان بن ثابت یوں فرماتے ہیں فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھ پوری زندگی دیکھتی رہی، 120 سال عمر حضرت حسان کی ہے، حضرت حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے 1 صدی سے زائد آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں کے حسن کو دیکھا ہے، پر ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، ایسا جمال جو حضور کے چہرے پہ ہے میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی بات کروں، حضرت بخاری فرماتے تھے صحابہ کا بڑا رتبہ، بڑا مقام، عطا اللہ ان کے نام کی خاک نہیں ہے، لیکن اگر میں اس وقت ہوتا جب حسان حضور کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میں ہاتھ مانتا اور حسان کو کہتا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور کی
کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کی اولاد ہوں، پیغمبر کا نواسا ہوں، حضور کا نانا ہونے کی نسبت پہ فخر رکھتا ہوں۔ حسان تیرا رتبہ بڑا، لیکن عطا اللہ کی ایک بات کو، ایک آرزو کو، ایک تمنا کو، ایک وش اور خواہش کو اپنی شعر میں ایڈیشن کر لے۔ وہ پوچھتے کیا تو عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے میں یوں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے معرفہ کہا ہے، میں نکرہ کہتا ہوں، آپ نے پراپر نام بولا ہے، میں کامن نام بولتا ہوں۔ یوں نہ کہے لم ترکت عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ یوں کہے فاحسن منک لم ترکت عین، آپ جیسا خوبصورت کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فلو سمعوا فی مصر اوصاف خده، اے لوگوں پیسے تو لگائے، بینک خرچ کیے، خزانوں کی تجوریوں کے منہ کھولے، اے کاش تم میرے پاک پیغمبر کے صرف ایک رخسار کا دیدار کرتے تو پیسے نہ لگاتے۔ یہ مصر کی بازار کے مردوں سے کہا، پھر اماں نے ان عورتوں سے خطاب کیا اور ان عورتوں کو کہا زبان حال میں، اے حضرت یوسف کا دیدار کر کے انگلیاں کاٹنے والیوں، حضرت یوسف کے حسن کی دیدار میں مدہوش ہو کر شربت دیدار پینے والیوں، تم نے نہیں دیکھا لوامی زلیخا لو رأین جبینہ، تم نے تانا زلیخا کو دیا تھا، لیکن سنو یوسف کو دیکھا ہاتھ کاٹے، لَأَسَرْنَ بِالْقَطْرِ قُلُوبُهُنَّ عَلَى الْيَدِ، میرے پاک پیغمبر کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ دیتا۔ نہیں اس پر بھی دلیل دے رہا ہوں، یہ تو ابھی خطابت کی بات پہ آپ خوش ہیں، میں اس کی وکالت پیش کر رہا ہوں۔ توجہ سوال اٹھتا ہے کہ اماں جان عائشہ آپ کیسی بات ارشاد فرما رہی ہیں؟ ہاتھ کٹنا تو سمجھ آتا ہے پھل سے، کیونکہ پھل ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، دل کاٹنا تو بڑا دعویٰ ہے۔ کیا آج تک کسی نے سیب کو اور پھلوں کو دل پہ رکھ کے بھی چھیلا، دل کے اوپر رکھ کے بھی کاٹا؟ اماں میں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، ذرا ایکسپلین فرمائیے، تشریف فرمائیے، وضاحت پیش فرمائیے، دلوں کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں حضرت اماں جان سے، تصور میں جا کے، کانسیپٹ میں جا کے، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے اماں کا جواب پیش کروں گا۔ اپنے دستہ پوچھا میری اماں آپ ذرا فرمائیے، دل پہ تو ہاتھ، دل پہ تو پھل رکھ کے نہیں کاٹے جاتے، سینے پہ پھل رکھ کے نہیں کاٹے جاتے۔ آپ فرماتی ہیں مصر کے بازار، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی، ان عورتوں نے دل کیسے کاٹنے تھے، وجہ کیا تھی؟ اماں فرماتی ہیں اے پیغمبر اسلام کے شان کو تو دیکھو، اپنے پاک پیغمبر پہ کلمہ پڑھا، ان کی شان نہیں دیکھی، اماں دیکھی ہے، ذرا سمجھا دیں کہ بیٹا ذرا یوں دیکھنا، حضور پاک کون ہے؟ حضور پاک وہ ہے جن کو نبوت اصلاً ملی ہے۔ باقی انبیاء کون ہیں؟ ان کو حضور کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ رب نے انبیاء سے جب وعدہ لیا تھا تو سب انبیاء کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے پیغمبروں، اے نبیوں، اے رسولوں، اے میرے نمائندگان، میں تمہیں نبوت دے چکا، رسالت دے چکا، تمہیں پیغمبری مل چکی، یاد رکھنا تمہاری پیغمبری چلے گی، تمہاری نبوت چلے گی، تمہاری رسالت چلے گی، لیکن اگر تمہارے دور نبوت میں ٹائم آف میسنجرنگ پیغمبری دور میں حضور پاک آ جائیں ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ، پھر کلمہ ایک
1,23,999 पैगंबर को फरमाया तुम्हारा कलमा नहीं चलेगा, तुम्हारी दावत नहीं चलेगी, तुम्हारी तबलीग नहीं चलेगी। लतुमिनुन्ना बिही, तुम अंबिया अपनी उम्म समेत इन पर ईमान लाओगे, फला तंसुरुन्नहु, इनकी मदद भी करोगे। कहा नहीं देखते, हमने कहा देखा तो का पता चला नबुव्वत में हुजूर असल है, बाकी फरा है। नबुव्वत पहले हुजूर को मिली, दर्जा पहले हुजूर को मिला, रुतबा पहले हुजूर को मिला, इनकी वजह से बाकियों को मिला है। हमने कहा अम्मा इतनी बात तो समझ आ गई, जरा दिल काटना समझाए। कहा बेटा समझ जाना, जो हुजूर पाक असल है, इनसे रुतबा, इनसे दर्जा, इनसे हैसियत लेकर बाकियों को रुतबे से रुतबा साहिब रुतबा किया गया, दर्जे से साहिब दर्जात किया गया। इनके ओहदे की वजह से बाकियों को नबुव्वत के ओहदे पार किया गया। तो हुजूर पाक असल है। इसी तरह तेरा जिस्म है, जिस्म में सर भी है, पाँव भी है, हाथ भी है, घुटने भी है, नाक भी है, आँख भी है, ज़बान भी है, लेकिन इस पूरे शरीर और जिस्म में दिल भी है। जो दिल है वो जिस्म में असल है, क्योंकि हाथ कटे बंदा जिंदा रहता है, पाँव कटे जिंदा रहता है, कोई और उस रुपये में जो जाए बंदा जिंदा रहता है। लेकिन दिल का बिल्कुल माइक्रो साइज का भी हिस्सा कट जाए बंदे पर मौत वाक़ई हो जाती है। पता चला दिल असल है, बाकी उसकी शाख है। ऐसे नबुव्वत में हुजूर असल है, बाकी अंबिया शाख है। और दिल हमेशा आमिर है, हुक्मरान है, दिल हमेशा सुल्तान है। इसकी चाहत बाकी आज़ा मानते हैं। मेरे दिल में आया, दाएं देखूं आंख यहाँ गई, बाएं देखूं चेहरा यहाँ गया, इसे पकड़ूं हाथ यहाँ आया, इसे छोड़ूं हाथ हट गया। दिल आमिर है, ये असल है। यहाँ से चीज निकलती है, हुक्म पैदा होता है, ख्वाहिश पैदा होती है, मंशा पैदा होती है, बाकी आज़ा में पहुंचती है। का इसी तरह नबुव्वत में हुजूर असल है। यहाँ से दर्जात निकले, बाकियों को मिले, रुतबात निकले, बाकियों को मिले, मौजज़ात निकले, बाकियों को मिले। तो बाकी अंबिया नबुव्वत की शाख, हुजूर नबुव्वत का मरकज। ऐसे बंदे का जिस्म, जिस्म में दिल मरकज, बाकी आज़ा शाख है। उन मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, वो नबुव्वत का मरकज नहीं थे, वो नबुव्वत की शाख थे। इसीलिए अपने जिस्म की शाख यानी उंगली को काटा, और अगर वो नबुव्वत का मरकज देखती तो मरकज बदल अपने दिल पर छुरी चला। कहा इनकी शान नहीं देखते, ये इनकी शान है। मेरे दोस्तों, मैं इस पर एक मिसाल और भी पेश कर रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ। हज़रत उकाश बिन मौला ने एक मिसाल और की है। कहा किसी ने मुझे कहा मेरे नबी हज़रत ईसा है, उनका मकाम तुम्हारे कुरान में यूं लिखा है, अक़िल मौता बिइज़्निल्लाह, रब का नाम लेते कब्रिस्तान में आते, कब्र पे ठहरते, मुर्दा जिंदा हो जाता। तुम शान मुस्तफा सेमिनार करने वालों, तुम शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस करने वालों, शान मुस्तफा बयान करने वालों, अपने नबी की ऐसी शान दिखाओ। कोई मर गया हो, मरने के बाद हुजूर की वजह से उसमें रूह डाल के दोबारा उठा दिया गया है, तो पेश करो। क्या बात है। अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए। हज़रत कादरी रहमतुल्लाह की कब्र पे फरमाते आए, दलील की दुनिया में बात कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल बात तूने नहीं की, बड़ी आसान है, यूं चुटकुलियों में हल करके दिखाऊंगा। तू कह रहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का मकाम यह था, वो
जब अल्लाह का नाम लेते तुम बिस्मिल्लाह कहते, मुर्दा उठ जाता। मुझे बता, जो बंदा कब्र में होता है उसमें पहले जिंदगी में रूह होती है? कहते जी होती है। क्या जब बंदा फौत हो जाए जिस्म में रूह का ताल्लुक रहता है? अगर नेक है कब्र जन्नत का बाग है, बुरा है जहन्नम का गड़ा है। क्या जी बिल्कुल ऐसे है। क्या पता चला हजरत ईसा कब्र पे आए, कुरान ने कहा अहिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का नाम लिया, अभी रूह का ताल्लुक था, पूरी रूह आई और बंदा उठ गया। ऐसा है? कहते जी हाँ। मैंने कहा मेरे पाक पैगंबर की मजलिस में जाते हैं, हुज़ूर पाक की एक मजलिस का विजिट करते हैं। अबू जहल ने पैगंबर करीम का नऊज़ुबिल्लाह इम्तिहान के चक्कर काटते हुए यूं आया, अपने हाथों में संगेज़े लिए, कंकरियां ली, पत्थर ली और यूं छुपाया और पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम को आकर कहता है, बताओ मेरे हाथ में क्या है? लाहौर के दोस्तों, हुज़ूर पाक ने शायद यूं कहा हो कि अबू जहल मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है? ये तुक्के तो काहिन भी चलाते हैं, ये तुक्के तो साहिरीन के भी चलते हैं। तू भी कर कह देगा तुक्का चलाया, ये कोई रुतबा नहीं है। हुज़ूर पाक ने फरमाया, ओए मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है? यूं बात नहीं बनेगी, बल्कि तेरे हाथ के कंकर बोलेंगे मैं कौन? पढ़ा या न पढ़ा उन्होंने? कलमा बताया ये कौन है जिनसे सवाल कर रहे हो? मैं बात कर रहा था, मैंने कहा हुज़ूर पाक इस्लाम की शान ये है, हजरत ईसा का मकाम ये है। जरा सामने ला, हजरत ईसा की वजह से रूह उस शख्स में आई है जिसमें पहले मुकम्मल थी, अब ताल्लुक है, लेकिन मेरे पाक पैगंबर की वजह से उन पत्थरों को जुबान मिली है जिनमें कभी रूह आई। सुभान अल्लाह। ये शान मुस्तफा है। आने से पहले हुज़ूर पाक की शान वाज़े, शान मुस्तफा है। हुज़ूर पाक के इस्लाम से पहले जिस शरीर को देखा उंगलियां कटी, हुजूर को देखते दिल काट लेते, ये शान मुस्तफा है। मेरे पाक पैगंबर से पहले झंडा दरिया को लगा, खुद भी जमीन पे, दरिया भी जमीन पे टुकड़ों में बदला। हुज़ूर पाक जमीन पे, चांद आसमान पे, उंगली नहीं लगी, चांद दो टुकड़े। ये शान मुस्तफा से पहले हजरत ईसा की शान है। खुद नाम अल्लाह का लिया, मुर्दा उठ गया। हुज़ूर पाक ने अल्लाह का नाम लिया, पत्थरों को जुबान मिली जिनमें कभी जिंदगी आई। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। रसूलुल्लाह की शान और मर्तबत मानने की, समझने की, सुनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में एक ही आपसे मुतालबा पेश करके बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ये शान सुनानी, ये शान सुननी, ये शान बयान करना तब फायदा मंद है जब हमारे अमल में भी हुजूर की सुन्नतें आ जाए। कोई फायदा नहीं। मुफ्ती अब्दुल कुरैशी तेरा इसमें खान से बात नमाज असर चल रहा हो, आपके साथ में अब पूरे 8 घंटे में आकर बात कर रहा हो, क्या फायदा मेरे कहने में अमल न हो? क्या फायदा इतने टाइम से बैठे हुए जब तारीख भी बदल जाए आपके अमाल में असर न हो? कोई फायदा नहीं। मौलाना अलीमुद्दीन साहब के दामत बरकातहू ने ये उलमा का झुरमुट इकट्ठा किया, आपको किया एक मैसेज देने के लिए कि हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। करोगे? कितने बैठे हाथ खड़ा करके अल्लाह के घर में करेगा? जो बताए करेंगे, आगे हुजूर की सुन्नतें फैलाएंगे, इसकी दावत देंगे। मैं लाहौर में हो तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह की बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना डोरी है ना नारी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।